میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ ناظرین، امریکہ بہادر سمجھتا ہے کہ ان کے بغیر ہمارے ملٹری آپریشنز چل نہیں سکتے، لیکن آج کور کمانڈرز ہمارے بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے وسائل سے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑیں گے۔ مومن ہے تو بے امداد بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اسی موضوع پہ آج بات کریں گے اور ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو موجود ہیں تنویر احمد خان صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرمائے ہیں مہرین انور راج صاحبہ، سابق اسٹیٹ منسٹر رہ چکی ہیں۔ فون لائن پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب، اور لاہور اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینیٹر ہمایوں اختر صاحب، سابق وفاقی وزیر رہ چکے ہیں۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں آپ ڈسکشن کا آغاز کروں، میں جاننے کی کوشش کرتا رہا کہ ہم اپنے وسائل سے جنگ کیسے لڑیں گے، تو مجھے پتہ لگا، میں نے کچھ ایکسپلور کرنے کی کوشش کی کہ ہمارے کور کمانڈرز کیا سوچ رہے ہوں گے، تو پتہ یہ لگا کہ جو امیڈیٹ ایکسپینڈیچرز ہیں ہمارے، مثلا فیول ہو گیا، ریزروز، مینٹیننس، لاجسٹکس، وہ سارے تو ہم لوگ خود کر رہے ہیں، اور امریکہ نے آج تک بقول فوج کے جتنی امداد دی ہے وہ صرف $1.9 ارب کی جو فوج کے پاس گئی ہے۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے ان کے ٹرینرز بھی آتے تھے، ان کی سیکیورٹی کے لیے، لاجسٹکس کے لیے جتنا خرچہ اٹھتا تھا، وہ پیسے بھی ان کے پاس چلے جاتے تھے۔ اب اپنے وسائل سے جنگ کیسے لڑیں گے، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ سوال یہاں پہ یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر فوج کہتی ہے کہ ہم اپنے وسائل سے جنگ لڑیں گے، تو جو سیولین ایڈ آ رہی ہے وہ ہمیں استعمال کرنی چاہیے یا نہیں؟ کیا سیولین حکومت فوج کے ساتھ کھڑی ہوگی، امریکہ کو کوئی میسج دے گی؟ یہ وہ کرٹیکل سوالات ہیں جو کہ اٹھیں گے آنے والے دنوں میں، اور اس پہ بحث بھی ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان سوالات کا جواب لیں، شاہ محمود قریشی صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، ایک ویب سائٹ ہے ٹاپ سٹوری آن لائن، وہاں پہ کچھ انفارمیشن آ رہی ہے جس کے حوالے سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا آپ کی حب الوطنی کا ٹیسٹ کوئی باہر والا لے سکتا ہے یا اسے لینا چاہیے؟ دیکھیے، حب الوطنی کا ٹیسٹ باہر والا کیوں لے گا؟ ہمیں اپنے پر اعتماد ہونا چاہیے، ہمیں اپنے اداروں پر اعتماد ہونا چاہیے، ہمیں اپنی قیادتوں پر اعتماد ہونا چاہیے، اور پاکستان کے لوگ نظر رکھے ہوئے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کون کتنے پانی میں ہے، تو ہمیں اپنے کسی کو باہر کچھ پروو نہیں کرنا، ہم نے اپنے ملک کی دفاع اور اپنی ملک کی ضروریات کا خود احساس کرنا ہے۔ رائٹ، مہرین انور راجہ صاحبہ، آپ سے بھی میرا یہی سوال ہے، آپ اسٹیٹ منسٹر فار لا بھی رہی ہیں، کیا کسی باہر والے کو ہماری حب الوطنی کا ٹیسٹ لینے کا اختیار ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتی ہوں کہ حب الوطنی کا ٹیسٹ کسی باہر والے کو کی میرا نہیں خیال کوئی ضرورت ہے، اور ہمیں ان کو دینے کی کوئی ضرورت ہے۔ میرے خیال میں ہر شخص اپنے ملک کا شہری ہوتا ہے اور اس کے دفاع کے لیے تمام اقدامات اٹھاتا ہے۔ اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ آپ کا ٹیسٹ نیٹو لے گی، آئی ایس ایف لے گی، امریکنز لیں گے، تو آپ ایگری کریں گے اس بات پہ؟ میرا ٹیسٹ میرا لیڈر لے، میرا ٹیسٹ قائد اعظم محمد علی جناح لیں، میرا ٹیسٹ آپ لے سکتے ہیں، میرا ٹیسٹ یہ کیمرے والا لے سکتا ہے، پاکستان کی عوام لے سکتی ہے۔ ہمایوں اختر صاحب، آپ سے بھی میرا یہی سوال ہے، کیا آپ کی حب الوطنی کا ٹیسٹ، آپ کی لائلٹی، ٹرسٹ وردینس کسی باہر والے کو ڈیٹرمن کرنی چاہیے؟ ابھی کھڑا ہوتا ہے جب ہم کماتے کم ہیں اور 1000 بلین روپے خرچتے زیادہ ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمیں باہر بائی لیٹرل، ملٹی لیٹرل سورسز کے پاس جانا پڑتا ہے، چاہے وہ IMF ہو یا امریکہ ہو یا جو بھی ہو۔ اور اگر یہ صورتحال نہ ہوتی، اگر ہم اپنے یہ مسائل حل کر لیں اور سیلف سفیشینٹ ہو جائیں، خرچے کاٹ کے یا اپنے ریسورسز اکٹھے کر کے، تو ہمیں اس کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی کہ ہر تیسرے مہینے ہمیں کسی قسم کا الٹیمیٹم مل رہا ہوتا ہے یا کسی اور سے کہ ایسے کرو ورنہ ایسے ہو جائے گا۔ یہ ہمیں ایک اوورآل ایویلویشن کرنی چاہیے اپنی، کہ ہم سب کو اپنی ساورنٹی بہت پیاری ہے، لیکن ساورنٹی کے لیے ساورنٹی بہت پیاری ہے، اسی لیے ہم اپنے وسائل سے جنگ لڑنے کا بھی آج کم از کم فوج کی طرف سے یہ بیان سامنے آ رہا ہے۔ تنویر احمد خان صاحب، یہ ایک ایگریمنٹ ہے جو 19 جون کو کیبنٹ نے اپروو کیا، اور اس کے اگر آپ کلاس 2 اور کلاس 3 پڑھ لیں، جو ہمارے ناظرین اپنی اسکرین پہ بھی دیکھ سکیں گے، اگر ہمارے پروڈیوسر نیکسٹ سلائیڈ دکھا دیں، تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نیٹو آفس آف سیکیورٹی انڈر دا ڈائریکشن اینڈ آن بہاف آف سیکرٹری جنرل اینڈ دا چیئرمین نیٹو ملٹری کمیٹی acting in the name of the North Atlantic Council and the NATO Military Committee and under their authority is responsible for security arrangements for the protection of classified information exchange within the cooperative activities approved by the North Atlantic Council۔ اور اسی کا کلاس 2 کہہ رہا ہے کہ لائلٹی اور ٹرسٹ وردینس جو پاکستانی فوج کے افسران ہوں گے، انٹیلیجنس ایجنسیز کے افسران ہوں گے، وہ نیٹو سیکیورٹی آفس آف سیکیورٹی اس کی کلیئرنس دے گا۔ تنویر احمد خان صاحب، میں صحیح سمجھاؤں اس کو؟ جی دیکھیے، یہ 2 آرٹیکلز ہیں، ایک آرٹیکل تو سمجھ آتا ہے اور اس کے ساتھ یو کین لیو ود اٹ، جو دوسرا آرٹیکل ہے
وہ میں سمجھتا ہوں کنٹروورشل ہے. وہ اس لیے کہ نیٹو ایک ملٹری الائنس ہے, حکومتیں ادارے کانفیڈینشیلٹی ارینجمنٹس کرتے ہیں. کانفیڈینشیلٹی کی پابند اسٹیٹ ہوتی ہے. جب انڈیویجولز کی بات آتی ہے, اب جو اگلا آرٹیکل جو آپ بتا رہے ہیں وہ انڈیویجولز پہ آ جاتا ہے. اب ہمارے وہ لوگ اہلکار, سویلین ہو, ملٹری ہو, کوئی بھی ہو, ٹرک ڈرائیورز ہو, کوئی بھی ہو, وہ کسی نہ کسی آرگنائزیشن سے وابستہ ہے. اگر وہ فوج سے وابستہ ہے یا حکومت سے وابستہ ہے تو وہ آلریڈی بہت سٹرنجنٹ لاز کے تحت کام کر رہے ہوتے ہیں جو کانفیڈینشیلٹی ہے. میں اگر حکومت پاکستان کا اہلکار ہوں تو میری کانفیڈینشیلٹی جو ہے وہ لمٹ کرتے ہیں. مثلا اگر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی تھے تو میں ان سے بات کر سکتا ہوں, لیکن مجھے یہ اجازت نہیں ہے کہ ان کی اجازت کے بغیر میں جس سے چاہے بات کروں. اور اس کا تعین ہماری اپنی حکومت کرے گی. اگر آپ یہ ایک ایکسٹرا ٹیریٹوریل کسی اور کو یہ ٹرانسفر کر دیں تو اس میں وہ آپ کے کولیگ کے مطابق تو پھر تو یہ کھلا تضاد ہوگا. شاہ محمود قریشی صاحب, میں نے یہ کلوزز پڑھے آرٹیکل 2 اور آرٹیکل 3. آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کا ایگریمنٹ نیٹو کے ساتھ کرنا چاہیے تھا اور لائلٹی اور ٹرسٹ وردینس ڈیٹرمن کرنے کے لیے یہ اختیار نیٹو سیکیورٹی آفس کو دینا چاہیے تھا ہمیں؟ یقیناً نہیں جی, یہ تو ہماری اپنی ثوابدید پہ ہونا چاہیے. ہم اگر یہ اس جدوجہد میں شامل ہیں تو اپنے مفادات کو محفوظ کرنے کے لیے ہیں, پاکستان کی سرزمین کو محفوظ کرنے کے لیے ہیں, پاکستان کی عوام کو دہشت گردی کی آگ کی لپیٹ سے بچانے کے لیے ہم تگ و دو کر رہے ہیں, اور ہمارا جانی اور مالی جو ہے اس میں نقصان بے پناہ ہوا ہے. ہم نے اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہے, اور جہاں ہمارے مفادات اور ان کے مفادات کنورج کرتے ہیں ہم نے تعاون کیا ہے اور ہمیں کرنا بھی چاہیے. لیکن جہاں ہمارے مفادات اور ان کا نقطہ نظر کانفلکٹ کرتا ہے, یقیناً ہمیں پاکستان کے مفادات کو ترجیح دینی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب, یہاں تو حب الوطنی کا ٹیسٹ نیٹو کے ہم نے حوالے کر دیا ہے. ہمارے سپاہیوں کا جو ہمارے بارڈرز پہ لڑتے ہیں, ہماری انٹیلیجنس ایجنسی جن پہ ہم ٹرسٹ کرتے ہیں, یہ 19 جون کو کیبنٹ نے اپروو کیا 2 مئی کے انسیڈنٹ کے بعد. میں سمجھتا ہوں کہ جی ہمارے جو جوان ہیں یا ہمارے جو آفیسرز ہیں جو لڑ رہے ہیں, جو اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں, وہ اکاؤنٹیبل ہیں, آنسربل ہیں اپنی لیڈرشپ کو, اپنی ملٹری لیڈرشپ کو اور اپنی قوم کو, اور وہ نیٹو کے پابند نہیں ہیں. ہاں, ہم ایک دوسرے سے تعاون کر رہے ہیں, اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ جہاں ہمارے انٹرسٹ کنورج کرتے ہیں ہمیں بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ملنا چاہیے, کوآپریٹ کرنا چاہیے. جہاں ہمارا کانفلکٹ ہے ہمیں بالکل پاکستان کے انٹرسٹ کو ترجیح دینی ہے. بدقسمتی سے کابینہ میں بہت سی چیزیں جب آتی ہیں تو بہت سے حضرات, مجھے یہ معذرت سے کہنا پڑتا ہے, ان کی تفصیلات میں نہیں جاتے. جسے کہتے ہیں نا باریک بینی سے وہ جو اسمال پرنٹ ہوتا ہے اس کو دیکھا نہیں جاتا, یا اس کے بارے میں ان کو پوری طرح بتایا نہیں جاتا. بالکل. شاہ محمود قریشی صاحب, معاف کیجئے گا میں آپ کو یہاں پہ انٹرپٹ کر رہا ہوں. مہرین انور راجہ اسٹیٹ منسٹر فار لا رہ چکی ہیں. بہت سے ایسے ڈرافٹس آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, اسکرین پہ بھی یہ نظر آ رہا ہے. اس کو تو ملٹری لیگل ایکسپرٹس نے ویٹ کر کے آپ کے پاس بھیجا تھا کیبنٹ کے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اتنی بڑی اسکرین پہ 2 ہی آرٹیکلز دکھائے ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ ہر چیز ود ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ ہوتی ہے. قریشی صاحب نے ایک بات کہی کہ جو ان کی باریک بینی بھی بہت ضروری ہے. آپ نے یہ پورا پروگرام کر دیا, پہلے سوال پوچھ لیا کہ ہمیں حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ کسی سے لینا ہے. اسی دیکھیے 19 تاریخ, ایک منٹ 19 تاریخ کو کیبنٹ نے کچھ پاس کیا ہے, تو وہ کیا لکھا ہوا ہے دیکھیں. the agreement constitutes a technical framework. اگر ہمارے پروڈیوسر صاحب پہلا صفحہ دکھا دیں اس ایگریمنٹ کا, بالکل وہ آگے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں اس کو. اب جب میں آپ کو کلیریفائی کرنے لگی ہوں, بابا آپ مجھے انٹرپٹ کریں گے بار بار, نہیں آپ ایکسپلین کریں. میں چاہ رہا تھا کہ ناظرین بھی جو صفحہ پڑھ رہی ہیں بالکل وہ بھی دیکھتے جائیں. اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر انٹرپشن نہ ہونا تو ایک کھلی بات ہوگی. پاکستان ایک سوورن ملک ہے, ہمارے اپنے اصول ہیں اور ہمارے ایک اپنی سوورینٹی کا معیار ہے جو ہم کبھی کسی سے کمپرومائز نہیں کر سکتے. ہم ایک دہشت گردی کی جنگ میں سمجھتی ہوں ایک جنگ ہے جو ہم پہ مسلط کر دی گئی ہے. ایک منٹ,
مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. اب آپ نے جو ٹیکنیکل انفارمیشن کی شیئرنگ ہے, جو ایسے معاملات کی شیئرنگ ہے جس سے دہشت گردی کو ہم ختم کر سکتے ہیں, وہ ضروری ہے. میں یہ آپ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ہم بہت پیچھے چلے جائیں تو اسلام میں بھی بہت بڑے بڑے میثاق ہوئے ہیں. اب میں اس ٹیکنیکلٹی میں اس لیے بھی نہیں جاتی کہ آپ کے پروگرام کا ٹائم کم ہوگا. دیکھیے جو یہ آپ کے ٹی وی والے شاید دکھا بھی رہے ہوں گے, وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ the agreement does not create obligation to provide any information nor a right to access to any information that is discussed and decided in other forums. اب آپ دیکھیں کوئی obligation نہیں ہے. وہ مٹیریل یا وہ معاملات جو دہشت گردی کے حوالے سے یا دہشت گردی کو کم کرنے کے حوالے سے ہمیں ضرورت ہے یا ان کو ضرورت ہے, جو ہمیں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایسے مخصوص حالات اس وقت ملک میں ہیں کہ جس کو ہم بھی ختم کرنا چاہتے ہیں, اور اگر پاکستان میں امن نہیں ہوگا, پاکستان میں پیس نہیں ہوگا, اس ریجن کا پیس اس لیے بھی ضروری ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ انٹرنیشنل پیس کو افیکٹ کرتا ہے. اور کوئی بھی ایسا ایگریمنٹ پاکستان نہیں کرے گا جو پاکستان کی سوورینٹی کو کسی طرح بھی شک و شبہات میں ڈال سکتا ہے. ہمایوں اختر صاحب, آپ نے بھی یہ کلاس سنا جو میں نے پڑھ کے بتایا, اور اس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے. میرین انور راجہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ وار اگینسٹ ٹیررزم میں سیکیورٹی کے معاملات کے حوالے سے, لیکن اس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ نارتھ اٹلانٹک کاؤنسل کا سیکیورٹی آفس جو ہے وہ لائلٹی اور ٹرسٹ وردینس ڈیٹرمن کرے گا کلاس 2 اور 3 میں پاکستانی ملٹری اور انٹیلیجنس افسران کی, اور یہ کیبنٹ نے اپروو کر دیا. میرین انور راجہ صاحبہ جو ایکسپلینیشن دے رہی ہیں وہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پرٹیکولر کلاز ہے یہ تو آبجیکشنیبل ہے, اور یہ کسی صورت میں کوئی بھی ساورن ملک, بالخصوص جب ہم نیٹو کا حصہ نہیں ہے, ہم تو اگر ایلائی ہیں بھی تو ہم تو نان نیٹو ایلائی ہیں, تو نان نیٹو ایلائی ہوتے ہوئے ہم نیٹو کے جورسڈکشن میں کیوں آ رہے ہیں؟ ہمارا کسی قسم کا, جیسے قریشی صاحب نے فرمایا کہ کمانڈ سٹرکچر میں بھی ہم اس کے نیچے نہیں آتے. ہماری اپنی کمانڈ ہے اور ہمارے ٹروپس ہماری اپنی کمانڈ کو رپورٹ کرتے ہیں. تو میں میرین راجہ کو یہ حق ضرور دیتا ہوں کہ میں نے یہ پورا اگریمنٹ نہیں پڑھا, لیکن یہ اسپیسیفک کلاز جو ہے یہ مجھے تو آبجیکشنیبل لگتی ہے. رائٹ ناظرین, یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں, اور جب واپس آئیں گے تو یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے سپاہی بے ایڈ کیسے لڑیں گے اپنے وسائل سے. ایک وقفے کے بعد.